بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل دین کا پیغام۔ یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے اور علم دین میں بڑھانے کے لیے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی دلچسپ اسلامی سوالات اور ان کے حیرت انگیز جوابات۔ اگر آپ کو علم دین پسند ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ سوال ہے، دعا قبول نہ ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ بہتر وقت یا بہتر چیز محفوظ رکھتا ہے۔ کبھی وہ آزمائش کے ذریعے کر پڑھاتا ہے۔ بندے کا صبر ہی اس کی دعا کا دروازہ کھولتا ہے۔ سوال ہے، نیکی چھپانے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب ہے، یہ اخلاص کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نیکی کو خود ظاہر کر دیتا ہے۔ چھپی ہوئی نیکی آخرت میں روشنی بنتی ہے۔ سوال ہے، رات کے وقت آنسو بہانا کیسا عمل ہے؟ جواب ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور خشیت کی علامت ہے۔ جو بندہ تنہائی میں روتا ہے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ سوال ہے، تکبر کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے، تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ایسا انسان ذلت میں گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تکبر صرف میری چادر ہے۔ سوال ہے، رزق رک جانے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جواب ہے، گناہ، ناشکری اور نماز کی غفلت۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے، توبہ سے رزق کے دروازے دوبارہ کھل جاتے ہیں۔ سوال ہے، دل کی پریشانی کیسے دور ہو؟ جواب ہے، سورۃ یاسین اور سورۃ الشرح کی تلاوت سے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے۔ ذکر الہی سب سے بڑی راحت ہے۔ سوال ہے، ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب ہے، ان کی قبروں میں روشنی پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ یہ عمل محبت اور فرمانبرداری کی نشانی ہے۔ سوال ہے، حسد کرنے والا خود کو کیا نقصان دیتا ہے؟ جواب ہے، وہ اپنی خوشی اور سکون کھو دیتا ہے۔ حسد دل میں آگ کی طرح جلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حسد سے پاک دل کو پسند کرتا ہے۔ سوال ہے، کسی پر ظلم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، صبر اور دعا کے ذریعے انصاف اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ظلم کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہے۔ یہ وعدہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ سوال ہے، خواب میں قرآن پاک دیکھنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب ہے، ہدایت، خیر اور برکت کی نشانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی اشارہ ہوتا ہے۔ بندے کو نیکی کی راہ پر مضبوط رہنا چاہیے۔ سوال ہے، صدقہ دینے سے کیا تبدیلی آتی ہے؟ جواب ہے، مصیبتیں دور اور برکتیں بڑھتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ دینے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ سوال ہے، توبہ کا بہترین وقت کون سا ہے؟ جواب ہے، جب دل نرمی محسوس کرے۔ توبہ دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، مگر موت سے پہلے اللہ تعالیٰ فوراً معاف کرنے والا ہے۔ سوال ہے، علم دین حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے، علم روشنی ہے جو جہالت کے اندھیروں کو مٹاتی ہے۔ یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سوال ہے، زبان کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے، ایک لفظ جنت یا جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ زبان دل کی نیت کو ظاہر کرتی ہے۔ خاموشی اکثر عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ سوال ہے، نماز میں خشوع کیسے پیدا ہو؟ جواب ہے، دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے نماز پڑھو۔ قرآن پاک کی آیات کے معنی پر غور کرو۔ ہر سجدہ ایسا کرو جیسے آخری ہو۔ سوال ہے، انسان کے جسم میں سب سے زیادہ طاقتور عضلہ کون سا ہے؟ جواب ہے، زبان انسانی جسم کا سب سے طاقتور عضلہ ہے۔ یہ چھوٹی ہونے کے باوجود بہت کام کرتی ہے۔ اسی سے نیکی بھی اور گناہ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ سوال ہے، خواب میں بارش دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، یہ رحمت، برکت اور دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اور نرمی کا پیغام ہوتا ہے۔ ایسے خواب والے دن صدقہ دینا بہتر ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں سب سے پہلا نازل ہونے والا لفظ کون سا تھا؟ جواب ہے، اقرا یعنی پڑھو۔ سب سے پہلا لفظ نازل ہوا۔ یہ علم کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلام کی بنیاد ہی تعلیم پر رکھی گئی ہے۔ سوال ہے، کسی کا دل جیتنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے، نرمی اور اچھے اخلاق سے۔ مسکراہٹ ایک چھوٹا عمل ہے مگر بڑا اثر رکھتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔
سوال ہے خواب میں شیر دیکھنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب ہے طاقت، دشمن یا بڑا امتحان۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی آزمائش کے لیے تیار کر رہا ہے، دعاؤں میں اضافہ کرو اور صبر سے کام لو۔ سوال ہے سب سے زیادہ برکت والا عمل کون سا ہے؟ جواب ہے والدین کی خدمت اور ان کی رضا حاصل کرنا، یہ رزق، عمر اور عزت میں اضافہ کرتا ہے، ان کی دعا دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتی ہے۔ سوال ہے موت سے پہلے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جواب ہے دل کا سخت ہو جانا اور گناہوں میں لذت پانا۔ جب نصیحت اثر نہ کرے تو یہ روح کی بیماری ہے، ایسے وقت میں توبہ سب سے بڑا علاج ہے۔ سوال ہے جمعہ کے دن خوشبو لگانا کیوں سنت ہے؟ جواب یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے۔ اس دن فرشتے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں، خوشبو ایمان والے کے دل کو خوش رکھتی ہے۔ سوال ہے زیادہ غصے کرنے کا روحانی نقصان کیا ہے؟ جواب ہے غصہ شیطان کی آگ ہے، یہ ایمان کو کمزور اور دل کو سیاہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غصہ پینے والا ہی کامیاب ہے۔ سوال ہے زمین پر سب سے پہلا گھر کس کے لیے بنایا گیا؟ جواب ہے بیت اللہ، کعبہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنایا گیا، یہی زمین کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ سوال ہے تسبیح کے بغیر ذکر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے دل میں اللہ تعالیٰ کا نام بار بار لینا، سانس کے ساتھ یاد الہی جاری رکھنا، یہ ذکر خفی کہلاتا ہے جو فرشتوں کو بھی پسند ہے۔ سوال ہے علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ جواب ہے نیت خالص ہونی چاہیے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، پھر مستقل مزاجی اور عمل ضروری ہے، علم بغیر عمل کے بے نور رہتا ہے۔ سوال ہے رزق میں برکت کے لیے سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ جواب ہے فجر کے بعد کا وقت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے صبح میں برکت رکھی گئی ہے، اسی وقت کا کام ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ سوال ہے خواب میں اپنی قبر دیکھنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب ہے زندگی میں اصلاح اور توبہ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ وقت قیمتی ہے، ایسے خواب کے بعد صدقہ اور نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ سوال ہے کس وقت دعا فوراً قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے سحری کے آخری پہر میں، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کروں، یہ وقت روح اور دل دونوں کو پاک کر دیتا ہے۔ سوال ہے خواب میں سمندر دیکھنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب ہے یہ علم، راز اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامت ہے، اگر پانی صاف ہو تو خوشخبری ہے، گندا ہو تو آزمائش، ایسے خواب کے بعد صدقہ کرنا بہترین ہے۔ سوال ہے کون سا عمل انسان کے لیے دل کو نرم کرتا ہے؟ جواب ہے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دل نرم کرنا چاہتے ہو تو یتیم کو کھانا کھلاؤ، یہ عمل دل میں رحمت اور روشنی بھرتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ جواب ہے عاجزی اور شکر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، شکر گزار دل ہمیشہ سکون پاتا ہے۔ سوال ہے قرآن پاک میں کتنی صورتیں کے نام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوتے ہیں؟ جواب ہے قرآن پاک کی تقریباً ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، صرف سورۃ التوبہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور عدل کا نشان ہے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو قبر میں روشنی بنے گا؟ جواب ہے نماز اور قرآن پاک کی تلاوت، یہ دونوں قبر کو منور کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ سوال ہے خواب میں سفید لباس دیکھنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب ہے پاکیزگی، نیکی اور روحانی ترقی، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے، اگر کوئی بیمار دیکھے تو شفا کی بشارت ہے۔ سوال ہے عورت کے لیے سب سے بڑی زینت کیا ہے؟ جواب ہے حیا اور پاکیزہ کردار، یہ ہر زیور سے زیادہ قیمتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ سوال ہے فرشتے کن گھروں میں داخل نہیں ہوتے؟ جواب ہے جن گھروں میں تصویر یا کتا ہو، یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے پاک گھروں کو پسند کرتے ہیں۔ سوال ہے شادی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جواب ہے نیت اور صبر، اگر نیت عبادت کی ہو تو شادی سکون بن جاتی ہے، محبت نرمی سے بڑھتی ہے اور ضد سے نہیں۔
سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے رزق کو روکتی ہے؟ جواب ہے گناہ اور ناانصافی۔ اللہ تعالیٰ نافرمان بندے کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ توبہ کرنے سے رزق میں کشادگی آتی ہے۔ سوال ہے خواب میں روشنی دیکھنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب ہے ایمان، ہدایت اور امید۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ اگر دل بے سکون ہو تو یہ سکون کا پیغام ہے۔ سوال ہے کون سا کام ہے جس سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں؟ جواب ہے صبح شام حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھنا۔ یہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کا اعلان ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ سوال ہے انسان کے غم کا سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ جواب ہے صبر اور دعا۔ قرآن پاک کہتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ غم وقتی ہے مگر صبر ابدی انعام دیتا ہے۔ سوال ہے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب ہے یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ یہ حدیث کے مطابق شیطان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ ایسا خواب سچی بشارت ہوتا ہے۔ سوال ہے گھر میں کون سی چیز ہر وقت روشنی اور سکون کا پیغام دیتی ہے؟ جواب ہے نماز کی جگہ اور قرآن پاک کی تلاوت، کیونکہ یہ گھر میں سکون اور برکت لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہر وقت روشنی بڑھتی ہے۔ سوال ہے اگر گھر میں قید کا احساس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے روحانی صفائی اور قرآن پاک کی تلاوت سے دل ہلکا ہوتا ہے، برکت بڑھتی ہے اور فکر دور ہوتی ہے۔ سوال ہے کون سی چیز گھر میں مصیبت سے بچاتی ہے؟ جواب ہے تسبیح اور دعا کی عادت شیطانی اثرات کم کرتی ہے، گھر میں امن اور برکت بڑھ جاتی ہے۔ سوال ہے انسان کا سب سے پہلا لباس کس چیز سے بنا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب جنت میں خطا کی تو پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا۔ یہ لباس توبہ اور حیا کی علامت تھا جو انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے۔ سوال ہے پانی کس نبی کے معجزے سے زمین سے نکلا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی لاٹھی سے پتھر پر مارا اور دوبارہ چشمہ پھوٹ پڑے، ہر قبیلے کے لیے الگ پانی نکلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کی نشانی تھی۔ سوال ہے دنیا میں سب سے بہترین خزانہ کیا ہے؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دل میں سکون، یہ وہ دولت ہے جو غموں کو مٹا دیتی ہے۔ ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سوال ہے دعا نہ مانگنے والا کیسا سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے حدیث میں ہے کہ جو دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دعا بندے کی عاجزی اور یقین کی علامت ہے۔ دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے۔ سوال ہے جہنم سے بچنے کا سب سے آسان عمل کون سا ہے؟ جواب ہے زبان اور نظر کی حفاظت۔ جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ عمل چھوٹا نہیں بہت بڑا ہے۔ سوال ہے دولت آنے سے پہلے پریشانی کیوں بڑھ جاتی ہے؟ جواب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندے صبر کرتا ہے یا شکوہ۔ جو صبر کر لیتا ہے وہ نعمت کا اصل حقدار بن جاتا ہے۔ سوال ہے روزانہ مسواک کرنے کا دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ جواب ہے مسواک سے دانت مضبوط، سانس خوشگوار اور صحت بہتر رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کو پاک اور رب کو خوش کرتی ہے۔ یہ ایک سنت ہے جو جسم اور روح دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ سوال ہے صبح اٹھتے ہی کون سا عمل گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ جواب ہے الحمدللہ الذی احیانا پڑھنا، نیند کے بعد شکر ادا کرنا ہے۔ یہ دل کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے۔ ایسا شخص برکت والے دن کی شروعات کرتا ہے۔ سوال ہے کس کام سے شوہر اور بیوی میں محبت بڑھتی ہے؟ جواب ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرشتے میں سکون اور برکت دیتا ہے۔ یہ محبت دنیا و آخرت کی کامیابی بن جاتی ہے۔ سوال ہے کتنی عمر میں بچوں کا بستر الگ کرنا چاہیے؟ جواب ہے اسلام میں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر والدین سے الگ کر دینا چاہیے۔ یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے تاکہ بچے میں حیا، حدود اور ذاتی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ 7 سال کی عمر میں تربیت اور شعور کی بنیاد رکھنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے ایک سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا ایک لائک ہمیں اور بہترین اسلامی علم پھیلانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی کامیابی عطا کرے۔
آمین.